جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے پاکستان کے بننے کے بعد آج تک۔ اس لیے آپ کو اپنی تاریخ اور اپنے تجزیہ کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور نتائج آپ خود نکال لیں گے کہ پاکستان کا ہوگا کیا، پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ میں آپ سے عرض کروں، پاکستان بنا تو قائد اعظم کو انہوں نے 5-6 مہینے کے اندر زیارت کے جنگل میں جا کے بند کر دیا، نہ وہاں کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی وہاں ہسپتال، اس صنوبر کے درخت تھے کہ ان کی ہوا نکلے گی اور قائد اعظم ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج اگر یہ بات کہیں گے تو دنیا کا ہر آدمی ہماری حماقت پر ہنس دے گا کہ ان صنوبر کے درختوں کے اندر ہم نے قائد اعظم کی چارپائی بچھا دی، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایوب خان اور تمام فوجیوں کا طریقہ کار تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کو اس دنیا سے رخصت کر کے پھر لیاقت علی خان سے بھی اپنی جو سپورٹ تھی اس کو وڈرا کر لیا۔ سب سے پہلے یہی سوچا کہ اس کو بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جو لیاقت علی خان پر گولیاں چلانے والے تھے، ایک ایک کردار چھپا رہ نہیں گیا یہاں سے لے کے کابل تک، لیکن اس کا کوئی کتاب میں ذکر کر دے کتاب بند ہو جاتی ہے۔ لیاقت علی خان کا کون اس کا ذکر کرے گا؟ تو یہ لمبی چلتی رہی ہے۔ آج کی طرف اگر واپس آئیں تو جو کچھ پہلے ہوا ہے، میں وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کی بات کرتا ہوں، جو ہونا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ میرے جو مسلم لیگی ہیں نون کے ساتھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور بھائی جو آپ کو اپنا مستقبل بتا رہا ہو، عمران صاحب کو بھی بتاتا رہتا تھا۔ عمران سے میں نے کہا تھا کہ میرے بھائی یہ مجھے گیم نظر آتی ہے، باقی اس نے خود بتا دیا کہ نواز شریف کو یہ نکال دیں گے۔ اب میں نے یہ بات اس کو اس وقت کہی تھی، عمران نے کل رات اپنے بیان کے اندر کہہ دیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو نکالنا تھا، تو بھائی نواز شریف کو جو نکالنا تھا پھر کسی کو تو لانا تھا۔ آپ کو میں نے کہا آپ ان کی ہاتھ سے نہ چڑھ جائیں، کیونکہ آپ کے ورکر، آپ ایک بہت نئی پارٹی ہے، آپ کے پاس یہ جو ایک خزانہ ہے یوتھ کا، نوجوانوں کا، انہوں نے آپ کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ آپ اگر میاں نواز شریف کو نکلانے والے پروجیکٹ کا حصہ بن جائیں گے، آپ کے منہ میں کچھ ڈال دیا جائے گا، شاید وزارت سے عظمیٰ بھی دے دے، لیکن آپ کی جو یہ نوجوان ہیں یہ سڑکوں پہ 20 سال 30 سال تک رلتے رہیں گے، مارے جائیں گے، دھکے کھائیں گے۔ انہوں نے آپ کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، آپ کو اپنا باپ بنا لیا ہے، اپنا ہیرو بنا لیا ہے۔ ابھی میاں شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ اگلے 6 مہینے میں آپ وہ نہیں ہوں گے، 2-3 مہینے شاید زیادہ چلا لیں، 6 نہیں تو 9 مہینے، اس کے بعد وہ قصور ان کا نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب بڑے ولی اللہ ہوں گے، حافظ قرآن کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، میں تو ان کا نام سن کے ہی پریشان ہو جاتا ہوں، حافظ سید، تو اس میں ان کے بھی بس میں نہیں ہے۔ ان کی پہلی جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا ان کے ایجنڈے کے اندر موجود ہے۔ چلو کر رہے ہیں، لیکن اتنے بھدے طریقے سے نہ کریں کہ لوگوں کو بیچاروں کی ٹی وی پہ آ کے رو رہے ہوں گے۔ ان کے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر بھی نہیں تھے، وہ عمران خان کے نعروں میں آ گئے۔ اسد عمر وغیرہ اچھے کاروبار کر رہے تھے، 3-3 4-4 لاکھ روپیہ تو بیچارے سوشل میڈیا والے بھی کما رہے تھے۔ اب وہ آپ نے کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب سے کہ ان سے تو وہ نہیں بنیں گے، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہی ہے فوج کا، آپ کی مجبوری ہے، لیکن 5-6 مہینے کے بعد آپ بھی اضافی بوجھ بن جائیں گے۔ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ضیاء الحق نے ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں تو آپ آ کے مجھے سپورٹ دیں، اور ساری پارٹیاں چلی گئیں، میں بھی چلا گیا اس کے، لیکن جو ہی اس نے بھٹو کو پھانسی دے دی، کابینہ کو بنایا بٹھایا، کہا بھائی چائے بھی نہیں پلائی جاتے ہوئے، سب کو کہا گھر جاؤ، ظہور علیہ صاحب آپ گھر جاؤ، خواجہ صفدر صاحب
آپ گھر جاؤ، اور پروفیسر غفور صاحب آپ جاؤ، مولانا مفتی محمود کے لوگوں آپ جاؤ، نواب نصراللہ کے لوگوں آپ گھر جاؤ، سب جاؤ، بس مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، وہ بیچارے اس وقت سے آج تک دھکے کھاتے پڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چلو ہو سکتا ہے آپ کو نہ فارغ کریں، لیکن آپ کی پارلیمنٹ آتی ہے، آپ کی صوبائی اسمبلیاں ہیں نہیں، آپ کا پورا جو ہے وہ موجود بھی نہیں ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کسی نہ کسی طریقے سے۔ عمران نے نہیں سوچا تو اس کے ساتھ ہم بات کریں، ورنہ آپ سمجھتے کہ یہاں کوئی نوشیروان عادل کا دور آ گیا ہے۔ عاصم منیر صاحب پوچھ سکتے ہیں ملک ریاض سے؟ نہیں پوچھ سکتے۔ ایسے ملک کے اندر آپ کو لوگوں کو سب کو قربانی دینے کا جذبہ آ جانا چاہیے تھا، آپ کو سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا۔ عمران خان کو بھی عقل آ جانی چاہیے تھی، ابھی نہیں آئی، آ تو جائے گی۔ یہ عمران خان کو ختم تو کرنا، ختم ہو چکا بیچارہ، اور ان کو غصہ آئے گا، شاید ناراض ہوں گے کہ جو یہ آدمی ایسے کہہ رہا ہے۔ اور میرے بچوں سن لو، یہ جو باقی بیٹھے ہیں پی ڈی ایم اور دوسرے بھی 5-6 مہینے وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہوں گے، خود یعنی حالات ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے بھائی اس کو بھی ہٹا دیا، آپ کو بھی ہٹا دیا ہے، اب ہم اپنے طور پہ چلائیں گے۔ وہ لوگ آئیں گے، وہ پارٹی آئے گی جس کے آپ کے بڑے بڑے نام نہ ہوں۔ 40 سال تو آپ نے حکومتیں کر لی ہیں، یہ وہ کہیں گے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہی آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہمارا اگر بیٹھا ہوا آگا عاصم منیر میرا بھائی، میرا سید بھائی، یہ کہہ رہا ہوگا ابھی آپ کی ضرورت ہے، تو یہ وہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا ہوگا عاصم منیر۔ ضیاء نے یہ کہا، مبشر نے یہ کیا تھا، مشرف نے یہی کیا، ایوب خان نے یہی کیا، سکندر مرزا جو تھا اس کو چند دن پہلے جنرل بنا دیا، جنرل سکندر مرزا، 20 دن کو اس کو گورنر جنرل بھی بنا دیا، ملک کا صدر بھی بنا دیا، پہلا صدر بن گیا۔ تو 27 کو اس کو کہا کہ جائے دوڑ جاؤ، کیا کر سکتا تھا وہ؟ پھر لندن میں ہوٹل کے اندر وہاں برتن صاف کر رہا تھا۔ ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں بھیجا تو جائے گا، پھر ہم اسی کے برتن تو نہ دھوئے، یہ اس لیے سارے اپنی دولت، اپنے آپ کو محفوظ رہنے کے طریقے یہ ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔ ہم تو ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ سمجھا رہا ہوں میاں صاحب کہ یہ آپ سارے کے سارے ٹھیک بات ہے کہ عمران خان نے جو کیا یہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا، جو افواج پاکستان کے ساتھ جو ان کے گھروں میں جا کے گھسے، لیکن آپ 5000 ورکروں کو جیل میں ڈال دیں اور آپ بیچارے آ کے روزانہ روتے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ اس طریقہ کا سیاسی انداز ہم نے مارے کھائی ہیں ان سے بیچاروں سے، یہ تو ایک دن برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ تو خود سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خود وزیر اعظم کہتا ہے وہ ہے ہمارے ساتھ، کچھ فوج کے اندر بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان کی فوج آخر میں ایک ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے سب کو۔ میرے ساتھ جو کیا ہے میری فوج نے، ISI آج بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ میرے ساتھ کر چکے ہیں پچھلے سال۔ یہ کہتے ہیں گھر، اور میرا گھر بھی تھا، میری کاٹن فیکٹری بھی تھی، میرے بچوں کی تھی، اور وہ ہمارے کنٹرول شیڈ بھی تھے، ہمارے شادی گھر بھی تھا، ہمارا اسکول بھی تھا، یہاں تک یہاں آ کے کھڑے تھے سامنے، تو کیا اور پیسے لے گئے بینک کے اندر، حکومت نے عدلیہ نے وہ ہمارے حق میں کر دیا فیصلہ، پیسہ ابھی تک وہ نہیں دیتے، پیسہ ہمارا، میں رو کے کیوں مانگوں، میں تو ہنس رہا ہوں کہ کیا اس طریقے سے کوئی بھوکا مر جاتا ہے۔ جنگیں لڑتے پولیٹیکل ورکر لڑتے ہیں، وہ چلے گئے جناح تک، وہ چلے گئے GHQ تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساری عمر ہم نے جلوس نکالے ہیں، سکول سے لے کر ملتان میں، یونیورسٹی کے اندر احتجاج ہوتا ہے،
اس کے اندر کوئی وہ منظم احتجاج نہیں ہوتا. جو منظم اس میں ملوث ہوئے ہیں ان کو تو سزا آپ دے. یہ لوگ بیچارے نوجوان ان کو پتہ بھی نہیں کور کمانڈر کیا ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے 99 تک ISI کا نام نہیں جانتا تھا, کور کمانڈر نہیں جانتا تھا, کتنے ہیں ہمارے نہیں جانتا تھا. تو وہ نوجوان چلے گئے ہیں تو ان کو آپ پڑھیں گے یہ بغاوت کر دی ہے, ان کو ہم اندر کے سزا دے دیں گے, ملٹری کورٹ سزا دے دے گی. وہی آپ دے سکتے ہیں, کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ پھر ملک ریاض کو بھی تو دو نا, اس کو دو سزا. کون دے گا؟ یہ بندیال حسین محمد جی کی عدالت لائی ہوئی ہے. وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے, پاکستان ترقی کرے گا لیکن اس کو روکنے کے لیے آپ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں, اصولوں کا ساتھ دیں. میرے بچوں ان سے کہہ رہا ہوں, آپ کا تو قصور کوئی نہیں ہے, یہ قصور بار ہم ہیں. قوم کے ساتھ شرمسار ہمیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو اور اللہ کے بندو, آپ تو بندے بنو, سیاستدان ہو نہیں ہو. آپ ایسے بنے بیٹھے, میں بھی ویسے بنا بیٹھا ہوں, لیکن آپ بن جاؤ پاکستان کے لیے سیاستدان تو بن جاؤ. ورنہ ایک یار یہ اسد عمر, یہ شام برا صحیح میرے طرف مخالف ہے, لیکن آپ نے جو زندگی میں چلتے آئے ہیں, مارے کھائی ہیں, پڑھا ہے, سکھا ہے, ایک دن کے اندر وہ آتے ہیں اور کیا وہ بیچارے روتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا سب کو, ہم سیاست سے چلے جائیں گے, ہمارے بچے رو رہے ہیں. یہ سیاستدان نہیں کہا کرتے تھے. آپ اس طریقے سے سیاستدانوں کے ذریعے حکومتیں چلواتے ہیں, میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ, میرے ملک کی افواج پاکستان. لیکن آخری بات پھر کہتا ہوں میرے جنرلوں, آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ پلاٹوں کا دور نہیں ہے, یہ لمبی تنخواہوں کا دور نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ بیٹھے ہوں گے, آج ہمیں ان کو مار ڈالیں گے, مجھے مار ڈالیں گے, مجھے پکڑنا چاہو بھی تو پکڑ بھی نہیں سکتے, پکڑ لو. لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کہنے کے لیے میرا زندگی کا پورا تجربہ بھی ہے اور اس سے گزرا ہوں, جو کل کو ہونا ہے دیکھ رہا ہوں اور وہی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہی میری تربیت ہے کہ مرنے سے پہلے جو میں نے دیکھا ہے وہ میں اپنے بچوں کو, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی میرے بچے ہیں, یہ سیاستدان بھی میرے بچے ہیں, یہ بیوروکریٹ بھی میرے بچے ہیں, یہ سپریم کورٹ بھی میرے بچے ہیں. سب سے بڑھ کر میرے وہ بچے ہیں جو سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے. میں کہتا ہوں کہ آپ میرے بچے ہیں, آپ ضائع ہو رہے ہیں اور پاکستان کو ضائع کر رہے ہیں. خدا کے لیے ٹھیک ہو جائے پاکستان,